سلسلہ سیرت ازواج مطہرات میں آج ہم ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل سیرت جانیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیدائشی نام برہ تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرما کر جویریہ رکھا۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے: برہ بنت حارث بن ابی زرار بن حبیب بن عائد بن مالک بن جزیمہ بن سعد بن عروہ بن ربیعہ بن حارثہ بن عمر مزیقیہ۔ ولادت: سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 2 سال قبل پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندانی پس منظر: سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ بنو مستلق سے ہے۔ قبیلہ بنو خزاعہ کی ایک شاخ کا نام بنو مستلق تھا، جو خزیمہ ابن سعد ابن عمر کی اولاد سے ہے۔ خزیمہ کا لقب مستلق تھا، یہ بہت خوش آواز تھا۔ بنو خزاعہ میں سب سے پہلے گانا اسی نے گایا۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حارث بن ابی زرار اسلام لانے سے پہلے اپنے زمانے کے مشہور رہزن اور ڈاکو تھے۔ ان کو مسلمانوں سے خاص دلی عداوت تھی، اپنے قبیلے کے سردار مانے جاتے تھے، اس لیے بنو مستلق کا پورا خاندان آپ کے ساتھ رہزنی و ڈکیتی میں ساتھ دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح سے پہلے یہ قبیلہ مسلمانوں کے خلاف تقریباً ہر جنگ کا حصہ رہا، لیکن جب سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین بنی تو اس قبیلے کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور رہزنی و ڈکیتی چھوڑ کر مہذب زندگی اختیار کر لی، اور اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح: سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بالغ ہوئی تو آپ کے والدین کو آپ کی شادی کی فکر لاحق ہوئی۔ صفوان بن ابی شفر بن سرح بن مالک بن جزیمہ ایک دن ان کے گھر آئے۔ صفوان اور حارث دونوں قریبی رشتے بھی تھا ان کا۔ صفوان کے دادا سرح اور حارث کے دادا عائز دونوں مالک بن جزیمہ کے بیٹے تھے۔ صفوان بن ابی الشرق نے حارث سے کہا کہ برہ یعنی سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے بارے میں پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں، میں خود اپنے بیٹے مسافع کے لیے آپ سے برہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ چنانچہ یہ شادی طے ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مسافع کے ساتھ ہو گیا۔ یثرب کا چاند گود میں: انہی دنوں سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک عجیب خواب آیا۔ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ یثرب یعنی مدینہ منورہ سے چاند چلتا ہوا ان کی گود میں اترتا ہے۔ خواب چونکہ بہت عجیب و غریب تھا، اس لیے اس وجہ سے آپ کی اسی وقت آپ بیدار ہوئی اور اس کی تعبیر سوچنے لگی، لیکن اس خواب کا کسی سے حتیٰ کہ اپنے شوہر مسافع سے بھی ذکر نہیں کیا۔ کچھ دنوں بعد جب آپ کا نکاح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو آپ نے اپنا خواب تعبیر کی صورت میں پایا۔ غزوہ مریسیع: اسی دوران ایک اہم واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قبیلے بنو مستلق کا سردار حارث بن ابی زرار اپنے قبیلے اور کچھ دیگر قبائل کے لوگوں کے ہمراہ اہل اسلام کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے بنو مستلق کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر حارث بن زرار سے ملاقات کی اور بات چیت کی، اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے باخبر کیا کہ واقعی بنو مستلق اور دیگر قبائل کے لوگ حارث بن ابی زرار کی قیادت میں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور 2 شعبان 5 ہجری کو بنو مستلق کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں امہات المؤمنین میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ روانہ ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے انتظامی معاملات
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ یا پھر نمیلہ بن عبداللہ لیثی رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپے۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی جو اس سے پہلے کسی غزوے میں شریک نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف حارث بن ابی ضرار نے بھی اسلامی لشکر کی نقل و حرکت، سپاہیوں کی تعداد اور اسلحے کی مقدار معلوم کرنے کے لیے ایک جاسوس بھیجا۔ یہ جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا اور مسلمانوں نے اسے قتل کر دیا۔ حارث بن ابی ضرار اور اس کے قبیلے کے لوگوں کو جب یہ اطلاع ملی کہ لشکر اسلام اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بنو مستلق کی طرف آ رہا ہے، مزید یہ کہ انہیں اپنے جاسوس کے قتل کیے جانے کا علم ہوا، تو وہ سخت خوف زدہ ہوئے۔ بنو مستلق کے علاوہ جو دیگر قبائل کے لوگ ان کے ساتھ تھے وہ سب خوف کے مارے واپس ہو گئے۔ ادھر لشکر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مقام قدید کے قریب چشمہ مریسیع تک پہنچ گئے۔ حارث بن ابی ضرار نے یہ صورتحال دیکھی تو آمادہ جنگ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صف بندی فرمائی۔ اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور خاص انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں۔ یہ جنگ کچھ دیر تک جاری رہی، دونوں طرف سے تیروں کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یکبارگی حملہ کیا اور بنو مستلق کے قدم اکھڑ گئے۔ مسلمان فتح یاب ہو گئے اور مشرکین نے شکست گئی۔ بنو مستلق کے 11 آدمی مارے گئے، جن میں سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے شوہر مسافع بن صفوان بھی شامل تھے، اور 600 قریب گرفتار ہوئے۔ ان قیدیوں میں بنو مستلق کے سردار حارث بن ابی ضرار کی بیٹی برہ یعنی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ مسلمانوں میں سے صرف ایک صحابی ہشام بن صباحہ رضی اللہ تعالی عنہ شہادت پر فائز ہوئے تھے۔ یہ بھی ایک شبہ کی وجہ سے شہید ہوئے۔ ایک انصاری صحابی کو ان کی پہچان نہ ہو سکی تو انہوں نے آپ کو دشمن کا آدمی سمجھ کر قتل کر دیا تھا۔ حارث بن ابی ضرار اور دیگر چند لوگوں نے راہ فرار اختیار کی اور باغ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ مال غنیمت: اس جنگ میں مسلمانوں کو 2000 اونٹ، 5000 بکریاں مال غنیمت میں ملی اور 200 گروہ کے 600 مرد، عورتیں اور بچے قید ہوئے۔ مال غنیمت کو مجاہدین میں بانٹ دیا گیا اور قیدیوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔